آج کی اس معلوماتی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صدیوں پرانے مذہبی عقائد کس طرح ہمارے آج کے سیاسی اور سماجی نظاموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی انتہائی دلچسپ تاریخی اور نظریاتی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح ایک قدیم مذہبی نظریے کو استعمال کر کے ایسی حکومتوں کو جائز قرار دیا گیا جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ موضوع واقعی بہت گہرا ہے، تو چلیں اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ تو چلیں سیدھے اصل مدعے پہ آتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانی گناہ سے جڑے ایک خالصتاً مذہبی اور روحانی عقیدے کو کس طرح ایک ایسا ہتھیار بنا دیا گیا جس سے ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرنے کا جواز تراشا گیا۔ مطلب بظاہر ان دونوں باتوں کا کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا نا، لیکن ماخذ کی دی گئی معلومات کے مطابق ان کے درمیان کی یہ کڑی بہت گہری اور سچ کہوں تو کافی حیران کن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک نظر آج کے اس خاکے پر ڈال لیتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہم اس الجھی ہوئی تاریخ کی گرہیں مرحلہ وار کھولیں گے۔ ہم شروعات کریں گے تھیوکریسی کے جڑوں سے، پھر ہم دیکھیں گے گناہ اصل کا تصور، اس کے 4 مفروضے، اور پھر عقیدہ کفارہ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم مطلق سیاسی اطاعت کے جواز پر بات کریں گے، اور آخر میں اس سب کا اسلام کے تناظر میں جائزہ لیں گے۔ تو آئیے کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں، یعنی تھیوکریسی کی جڑیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مغربی سیاسی فکر میں اسے کیسے اور کہاں سے جواز ملنا شروع ہوا۔ اب یہاں جو چیز واقعی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی وہ یہ ہے کہ عقیدہ کفارہ جو آج کے عیسائی مذہب کی بالکل جان سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دی گئی تعلیمات میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ ماخذ کے مطابق یہ عقیدہ بعد میں پولس نامی شخص نے وضع کیا۔ ذرا تصور کریں، 4 انجیلوں میں سے 3 میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ صرف چوتھی انجیل کے ایک چھوٹے سے مبہم جملے کو پکڑ کر اس کی پوری عمارت کھڑی کر دی گئی۔ لیکن اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے، اس انتہائی کمزور تاریخی بنیاد کے باوجود آج دنیا بھر کے تمام بڑے عیسائی فرقے اس پر 100% اتفاق رکھتے ہیں۔ کمال ہے نا؟ اور یہیں سے بات پہنچتی ہے اس پورے نظریے کی سب سے اہم بنیاد تک، یعنی گناہ اصل یا اوریجنل سن کا تصور۔ سمجھے کہ یہ وہ مرکزی ستون ہے جس پر یہ ساری عمارت کھڑی کی گئی۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ 3 صدی کے ایک بہت مشہور عیسائی عالم تھے، سینٹ آگسٹین۔ انہوں نے ایک انتہائی انوکھی تشریح پیش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو جنت میں ایک گندم کا دانہ کھانے کی بھول ہوئی، وہ محض غلطی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا ماسٹر سن یا مرکزی گناہ تھا جس کے اندر دنیا جہان کے تمام گناہ اور برائیاں چھپی ہوئی تھیں۔ مطلب انہوں نے ایک واحد تاریخی لغزش کو پوری انسانیت کے لیے کائناتی تباہی میں بدل کر رکھ دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ محض ایک گندم کا دانہ کھانے کے عمل کو کس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اسے صرف نافرمانی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے تکبر قرار دیا گیا کہ انسان نے خود کو حکم خداوندی سے بالا تر سمجھ لیا۔ اسے حرص کہا گیا، چوری کا نام دیا گیا کیونکہ وہ پھل منع تھا، اور حد تو یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کو روحانی زنا تک سے تعبیر کر دیا گیا۔ اس طرح ایک سادہ سے واقعے کو ہر برائی کی جڑ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی بنیاد رکھ دی گئی تو اس پر کچھ مفروضے بھی کھڑے کیے گئے۔ آئیے ان 4 انتہائی سخت مفروضوں کو دیکھتے ہیں جو اس گناہ اصل سے اخذ کیے گئے۔ اب ذرا اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک پوری منطقی زنجیر ہے۔ پہلی کڑی، آدم سے گناہ سرزد ہوا۔ دوسری کڑی، اس گناہ کی سزا سیدھی موت مقرر ہوئی۔ تیسری اور سب سے خطرناک کڑی یہ گھڑی گئی کہ اس گناہ کے نتیجے میں انسان سے کوئی بھی نیکی کرنے کا اختیار، یعنی اس کی آزاد قوت ارادی، مکمل طور پر چھن گئی۔ اور چوتھی کڑی، چونکہ ہم سب اسی نسل سے ہیں تو یہ گناہ اور یہ بے اختیاری ہم سب کو وراثت میں مل گئی، یعنی ان کے بقول دنیا کا ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے اور نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت زبردست قسم کی الجھن پیدا ہو گئی، ایک ایسا ڈیڈ لاک جسے توڑنا ضروری تھا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے اور اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، وہ گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف خدا کا انصاف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی اس گناہ کی سزا تو موت ہے۔ اب سوچیں، اگر خدا سب کو سزائے موت دے دے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ معاف کر دے تو اس عقیدے کے مطابق خدا کے کڑے انصاف پر حرف آتا ہے۔ ایک عجیب سی کشمکش ہے نا؟ اور بالکل اسی الجھن کو، اسی ڈیڈ لاک کو سلجھانے کے لیے ایک نیا تھیولوجیکل راستہ نکالا گیا جسے عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس مخمصے کا یہ حل نکالا گیا کہ خدا نے اپنے کلام کو ایک انسانی شکل میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں بھیجا، اور پھر انہیں سولی دی گئی،
تاکہ وہ تمام انسانوں کی طرف سے موت کی وہ سخت ترین سزا خود اپنے اوپر برداشت کر لیں۔ اس عقیدے کا دعویٰ یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہی خدا کا انصاف بھی پورا ہو گیا اور انسانیت بھی فنا ہونے سے بچ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کا وہ جو اختیار چھن گیا تھا اور وہ جو پاکیزگی ختم ہو گئی تھی، وہ واپس کیسے ملے گی؟ اس کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ آپ کو اس کفارے پر ایمان لانا ہوگا اور بپتسمہ یعنی ایک مخصوص قسم کا غسل لینا ہوگا۔ ویسے ماخذ میں یہاں ایک بہت ہی خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس بپتسمہ یا غسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ قرار دیا گیا ہے۔ مطلب اصل پاکیزگی کسی ظاہری پانی سے غسل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سچے دل سے خدا کے رنگ میں رنگ لینے میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پورے تجزیے کے بالکل کلائمیکس کی طرف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس ساری الہیاتی اور مذہبی بحث کو کس طرح سیاست اور طاقت کے کنٹرول کے لیے استعمال کیا گیا۔ ذرا غور کیجیے گا، ماخذ میں ایک انتہائی چونکا دینے والا دعویٰ ملتا ہے۔ تھیوکریسی یعنی پاپائیت کے حامیوں نے اس پورے عقیدے کا رخ موڑ کر پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار اور نافرمان ہے، اس لیے حکومت یا ریاست دراصل خدا کی طرف سے ایک عذاب یا سزا کے طور پر نازل کی گئی ہے تاکہ انسانوں کی اس برائی کو ڈنڈے اور طاقت کے زور پر قابو میں رکھا جا سکے۔ اور اس سوچ کے نتائج وہ اس قدر خطرناک تھے کہ اس نے پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جب یہ مان لیا گیا کہ حکومت خدا کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے جو ہماری گناہوں بھری فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلا کہ بادشاہ یا حکمران تو مقدس ہو گیا، وہ خدا کا اعلیٰ کار بن گیا۔ اب شہری اس پر سوال تو دور سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ غیر مشروط اطاعت فرض کر دی گئی۔ ماخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس نظریے نے عوام سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور جابر حکمران کی نافرمانی کرنے کا ہر قانونی اور اخلاقی حق مکمل طور پر چھین لیا۔ اس گہری تاریخی اور سیاسی تاریکی اور انسان کی چھن جانے والی آزادی کو سمجھنے کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں اس روشنی کی جانب جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ ان دونوں نظاموں کو ذرا آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ فرق بالکل دن اور رات کی طرح صاف ہے۔ ایک طرف تھیوکریسی کا نظریہ ہے جو کہتا ہے انسان تو بھئی پیدائشی گنہگار ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلام ہر انسان کو پاک، معصوم اور صاحب اختیار تسلیم کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اسلام میں حکومت کوئی خدائی عذاب نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور جہاں امانت ہوتی ہے وہاں کڑی جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی حکمران مقدس یا سوال سے بالاتر نہیں ہوتا، اسے اسی قانون اور انصاف کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے جس میں عام شہری۔ ماخذ اس بات کو بہت شدت سے ابھارتا ہے کہ کیسے اسلامی نظریہ انسان کے وقار اور اس کی آزادی کو بحال کرتا ہے۔ مصنف نے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری بات لکھی ہے، بالکل سچ ہے۔ جب ہم ان تاریخی طور پر جابرانہ عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اور دیکھتے ہیں کہ انسان فکری طور پر کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے، تو ہمیں اس شفافیت، منطق اور روحانی اور سیاسی آزادی کی اصل قدر محسوس ہوتی ہے جو اسلام نے عطا کی ہے۔ اندھیروں کا علم ہی دراصل روشنی کی حقیقی قدر و قیمت بتاتا ہے۔ تو ہماری آج کی اس معلوماتی نشست کا اختتام اس فکر انگیز سوال پر ہوتا ہے، جب قدیم اور بظاہر غیر متعلقہ نظریات کسی معاشرے کی سیاسی آزادی کو اس حد تک جکڑ سکتے ہیں، تو آج کے دور میں وہ کون سے افکار اور نظریات ہیں جو ہم سے بغیر سوال کیے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ہمیں ہر اس نظام کی جڑوں کو کھوجنا چاہیے جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ غور ضرور کیجیے گا۔